نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين صدق اللہ العظیم۔ مسلمانوں کے اندر افواہیں پھیلانا، مسلمانوں کو ڈرانا، یہ مشرکین اور منافقین کا کام ہے، اور افواہ سے متاثر ہونا، افواہوں سے ڈرنا، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کا اللہ تعالیٰ پر توکل اور اعتماد کم ہوتا ہے اور ان کا ایمان کمزور ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہتا ہے کہ میرا ایمان کتنا ہے، تو بہت ساری دوسری چیزوں کے علاوہ ایک چیز یہ ہے کہ وہ جھوٹے افواہوں سے متاثر ہوتا ہے یا نہیں، افواہ سے اس پر ڈر کی کیفیت طاری ہوتی ہے یا نہیں۔ اگر وہ جھوٹی افواہوں سے اس کو کچھ نہیں ہوتا تو یہ مضبوط ایمان والا ہے، اور اگر یہ افواہوں سے متاثر ہوتا ہے تو اس کا ایمان انتہائی کمزور ہے۔ جتنا زیادہ متاثر ہوگا اتنا اس کا ایمان کمزور ہوگا۔ اس کو چاہیے کہ اپنے ایمان کی خبر لے، اس کی آبیاری کرے، اس کو مضبوط سے مضبوط تر بنائے، ورنہ اس کو ایک چھوٹا شیطان اور معمولی جن اور ایک کافر، ایک منافق اور اس کا اپنا سایہ رات کے اندھیرے میں وہ بھی اس کو گمراہ کر سکتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ، یہ شیطان ہے جو تمہیں اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے، فلا تخافوہم، ان سے مت ڈرو، وخافونی، اور مجھ سے ڈرو اگر تم مسلمان ہو، اس سے مت ڈرو۔ شیطان کے دوستوں سے، شیطان کے چیلوں سے، خبیث جنات اور شیاطین سے، کافر اور یہودی اور نصارہ سے، افواہیں پھیلانے والوں سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ آیات اس وقت اتری جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے ساتھ خود بنفس نفیس غزوہ احد میں حصہ لیا۔ اللہ کی حکمتیں تھیں، اس غزوے میں مسلمان شہید بھی ہوئے اور تقریباً ہر مسلمان کو کسی نہ کسی درجے میں چوٹ آئی، اور اللہ جل شانہ کے سارے کاموں میں حکمت ہوتی۔ پھر اس کے بعد ابو سفیان بھاگا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس میں مشرکین کو کامیابی ہوئی، یہ غلط ہے۔ مشرکین کو اس جنگ میں کامیابی نہیں ہوئی۔ میدانی جنگ میں شہادت، زخمی ہونا، موت کا واقع ہونا، یہ مسلمان کے مقاصد ہیں۔ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ جان بچانا کامیابی نہیں ہے، ایمان بچانا کامیابی ہے۔ ذلت اور پستی دکھانا، کافروں کو مقابلے میں ذلیل ہونا، یہ کامیابی نہیں ہے۔ اللہ جل شانہ کے سامنے تواضع کرنا، یہ کامیابی ہے۔ اور اللہ کے دین کے لیے اپنے آپ کو داؤ پر لگانا، اپنی عزت کو داؤ پر لگانا، یہ عزت ہے، یہ کامیابی۔ اللہ کے لیے، اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے۔ پھانسی پر چڑھنا
اگر اس کے ساتھ ایمان ہو یہ عزت ہے. اسی پانسی کا پندے کو گلے میں لٹکانا اور اس کے لیے راضی ہونا اگر ایمان کو چھوڑ بیٹھے یہ سراسر ذلت ہی ذلت ہے. تو بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احد کے اندر باوجود شہادتوں کے زخموں کے صحابہ کرام کے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چوٹیں لگی لیکن میدان میں آپ رہے اور مشرکین میدان سے نکل کھڑے ہوئے. راستے میں وہ کہتے ہیں کہ سردار جی بعد میں سوچتا ہے. سردار جی سوچتا ہے تو بعد میں سوچتا ہے. جب کام ہو جاتا ہے. مشرکین جب راستے میں گئے تو وہاں انہوں نے سوچا کہ یہ کیسے فتح کہ ہم نے مسلمانوں کو میدان میں چھوڑا اور ہم بھاگ کے مکے کی طرف آئے. اب ہمیں جانا چاہیے اور مسلمانوں کا استیصال کرنا چاہیے، بیخکنی کرنی چاہیے. چنانچہ وہ اسی لیے کھڑے رہے، مشورہ کرتے رہے کیا کریں. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رعب ان کے دلوں کے اوپر پڑ گیا. اور یہ وہ چیز ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ میرا رعب دشمن کے اوپر 1 مہینے کی مسافت پہ پڑتا ہے. آج کل کافر دنیا مجاہدین اسلام کے رعب کو دہشت سے تعبیر کرتے ہیں. یہ لوگ دہشت گرد ہیں. دہشت گرد وہ ہوتا ہے جو خواہ جہاد میں نہیں، قتال میں نہیں، اللہ کے دین کے لیے نہیں، ویسے ہی لوگوں کو ڈرائے. وہ اپنا حلیہ رات کے وقت یا دن کے وقت ایسا بنائے، وہ لوگوں کے خون کے ساتھ کھیلیں، مسلمانوں کا خون لیں اور مسلمانوں کے اوپر دہشت پھیلائیں. وہ دہشت گرد ہیں. اللہ جل شانہ کے دین کے لیے لڑتا رہے. یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی انبیاء کرام اور مسلمان لڑتے رہے اور اللہ جل شانہ ہی مسلمانوں کا رعب یا پیغمبر کا رعب دشمنوں کے اوپر ڈال لیں. یہ رعب کہلاتا ہے. یہ ہے اب بھی ہے. مسلمانوں کا رعب کافروں کے اوپر پڑتا ہے. کافر جو مسلمانوں کے ساتھ لڑتے ہیں وہ اپنے بندوق، اپنے اسلحے اور اپنے وردی کے بلبوتے پر لڑتے ہیں. اگر ان سے یہ چیزیں دور کر دی جائے تو ان میں کوئی سکت نہیں مسلمانوں کے مقابلے میں آنے کی. تو یہ کیا ہوتا ہے رعب؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کا رعب کافروں کے اوپر پڑ گیا. انہوں نے ارادہ کیا لیکن پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رعب پڑ گیا اور پھر انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ چلو چلتے ہیں. لیکن وہاں ایک آدمی کو پیسے دے کر کہا کہ جاؤ مسلمانوں سے کہو کہ پھر دوبارہ مکے سے تمہاری طرف بہت بڑا لشکر آ رہا ہے اور تمہاری بیخکنی کرے گا، استیصال کرے گا تاکہ وہ ڈر جائیں. بس ڈرانا یہ نفسیاتی جنگ ہے. آج کل اعصابی نفسیاتی جنگ ظاہری حسی جنگ سے زیادہ مضبوط ہوتا ہے. اگر ایک طرف سے دوسری طرف کے دشمن پر نفسیاتی وار مضبوط کیا گیا تو ان کا اسلحہ کچھ کام نہیں آتا. وہ ڈر جائیں گے، وہ ہار جاتے ہیں. اور اس کی کوشش کی جاتی ہے ایک طرف سے بھی ایسی افواہیں پھیلائی جاتی، دوسری طرف سے بھی. میں نے آپ کو بتایا کہ ان افواہوں کے اندر وہ لوگ آتے ہیں یا جن کے اندر ایمان ہی نہ ہو یا اس کا ایمان انتہائی کمزور، اور جو مسلمان ہوتا ہے وہ نہیں آتا. چنانچہ کافروں نے، مشرکین نے نعیم ابن مسعود نامی ایک شخص سے کہا کہ مدینہ جا کر ان کو کہو ہماری طرف سے تاکہ ان پر رعب پڑ جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے پہلے سے آپ کو وحی کی اطلاع دی گئی، پہلے آپ چل پڑے اور یہ اعلان کیا کہ میرے ساتھ وہ لوگ جائیں جو غزوہ احد کے اندر شریک ہوئے ہیں، یعنی جو زخمی ہیں. تفاسیر میں، تاریخ کی کتابوں کے اندر آتا ہے کہ اس میں وہ صحابہ کرام بھی اب دوبارہ جنگ کے لیے گئے جنہوں نے دوسرے کے کندھوں کے اوپر ہاتھ ڈالے تھے، جس کے لیے چند قدم چلنا بھی مشکل ہوتا ہے.
وہ بھی چل، لیکن وہ وہی تھے جنہوں نے جنگ کے اندر حصہ لیا تھا۔ آپ نے جو یہ ارشاد فرمایا اس میں کیا حکمت تھی اللہ ہی جانتا ہے، لیکن جہاں تک ہماری فہم میں آتا ہے وہ یہ کہ ایسے زخم سے چور مسلمانوں اور صحابہ کرام کے ساتھ وہ مدد ہوتی ہے جو صحیح و تندرست لوگوں کے ساتھ نہیں ہوتی۔ حدیث مبارک میں آتا ہے انما ترزقون بضعفائکم، تمہیں رزق تمہارے کمزوروں کی وجہ سے دیا جاتا ہے، اور کبھی تمہیں اللہ جل شانہ جو میدان میں جتواتا ہے تو وہ کمزوروں کی وجہ سے۔ وہ لوگ کہ جنہوں نے احد میں حصہ لیا تھا وہ زخموں سے چور تھے، وہ اس میں گئے تو اللہ کی برکتیں بہت زیادہ آئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چل پڑے۔ اسی میں وہ آدمی آیا، اس نے کہا کہ کفار مشرکین بڑا لشکر جمع کر کے مدینہ پر حملہ کر رہے ہیں، تو یہ خبر مسلمانوں کے اندر پھیل گئی۔ اب یہ مسلمان کون تھے؟ صحابہ کرام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ۔ یہ وہ نہیں تھے جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے کے سارے سبز باغ دکھائے دے، جس طرح ہمیں کہ 2 رکعت نفل پڑھو تو تمہیں نوکری ملے گی، 2 رکعت نفل پڑھو تو تمہارے پاس اتنے اتنے پیسے آئیں گے، یہ وظیفہ پڑھو تو تمہاری ساری بیماریاں ٹھیک ہو جائیں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے لیکن یہ چیزیں نہیں دیتے۔ ایک عورت آتی ہے خاتون جس کو مرگی کی بیماری تھی، اور اس نے کہا یا رسول اللہ میرے لیے دعا کیجئے کہ اللہ جل شانہ یہ بیماری مجھ سے اٹھا لے، میں بے پردہ ہوتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر ترس کا کر فوراً یہ دعا نہیں کی کہ اللہ اس کو ٹھیک کر دے، بلکہ یہ کہا اگر تم چاہو تو تم اسی بیماری کے اندر رہو، اس کے بدلے اللہ تعالیٰ تمہیں جنت دے گا، اور تم چاہو تو میں دعا کروں لیکن وہ چیز تمہیں اس کے بارے میں سکوت اور خاموشی اختیار کی۔ تو اس نے لونڈی نے باندی نے کہا کہ یا رسول اللہ میں اس پہ راضی ہوں کہ بیماری ہو کہ مجھے اللہ تعالیٰ جنت دے، لیکن میرے لیے صرف اتنا دعا کیجئے کہ میں بے پردہ نہ ہوں لوگوں کے سامنے، پھر مجھے پتہ نہیں چلتا۔ تو یہ چیز تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائیں کہ یا اللہ یہ بے پردہ نہ ہو، آئندہ کے لیے وہ صورت نہیں بنی، بیماری رہی۔ آج کل یہ چیزیں دکھائی جاتی ہیں، دنیاوی مفادات مجھے نماز پڑھنے سے کتنے ملیں گے، جماعت سے میرا فائدہ کتنا ہوگا، میرا سرمایہ کتنا بڑھے گا، میرا سرمایہ کتنا بڑھے گا۔ وہ ایک مولوی صاحب بیان کرتے تھے کہ 40 دن جس نے جماعت کے ساتھ نماز پڑھی نو داغه په موګي باندې او په خور باندې ببلار به میخه ولاړی، د یو سړی سلويخ ورځې مزو کو، سلويخ ورځې مسچیو کو، بیا سلويخ ورځې پس میخه نه و، مولا صاحب تا خو ویلو چې سلويخ ورځې جمع سره مزو کې به په موګي میخه ولاړی، نو ما په موګي خو میخه نشته، ما خو دې ته پاره وی چې ته مزګزار جوړ شي، ان شاء الله خدای پاک به رزق هم درکړي، خو په دې شکر دی چې مزګزار جوړ شي۔ هغه ته امام یو مزه د سرنده کړ، ټول مې به ودسه کړ، تا خو ما سره دوکا وکا، خو مام د سره دوکا۔ اب جو بغیر وضو کے نماز پڑھے گا تو اس کو کیا ملے گا؟ تو ہماری نماز اس لیے میرے پیشانی کے اوپر نور ابھی آئے گا، جو لوگ میرے سامنے آئیں گے میرے نور کو محسوس کریں گے، میری تعریف کریں گے۔ یہ سارے کے سارے دنیاوی اغراض اور مفادات ہیں، مجھے لوگ جگہ دیں گے، یہ بڑے شیخ ہیں، بڑے پیر صاحب ہیں، بہت متقی اور پارسا آدمی ہیں، اس کو اچھی سی جگہ بناؤ۔ اگر لوگ نہیں دیتے جگہ تو پھر پریشان ہوتے ہیں، یہ کیا ہوا، میری حیثیت لوگوں کو پتہ نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان ہوتے ہی صحابہ کرام کے دلوں کے اندر یہ بات بٹھائی تھی کہ اس راستے کے اندر تکالیف آئے گی، تمہارا رب تم سے راضی ہوگا، تمہیں اس کے بدلے جنت ملے گی، لازوال زندگی ملے گی، کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی ملے گی، تم اللہ کے پیارے اور محبوب بن جاؤ گے، لیکن اس راستے میں تکالیف آئے گی، مال ہاتھ سے نکل جائے گا، نوکری آئے گی نہیں، مال بڑھے گا نہیں، نکلے گا، گھر بار کو چھوڑنا پڑے گا، بیوی بچوں سے ہاتھ دھونا پڑے گا، یہ ساری کی ساری تکالیف ہوں گی۔ یہ باتیں آپ بتاتے رہے، ارشادات فرماتے رہیں، صحابہ کرام کے دل کے اندر یہ چیزیں بیٹھ گئیں۔ جیسے ہی نعیم ابن مسعود اشجعی مشرکین کی طرف سے آیا
مسلمانوں کو ڈرانے کے لیے، تو مسلمانوں نے کہا حسبنا اللہ و نعم الوکیل. یہ تو کوئی نئی بات نہیں، یہ تو وہی پرانی بات ہے جو ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی تھی کہ اس راستے کے اندر خطرے آئیں گے. تو احد کے اندر بھی ہمیں زخمیں لگی، ابھی خطرہ ہے، شہادت بھی ہو جائے تو کوئی بات نہیں. ان کے ایمان میں ذرا برابر بھی تزلزل نہیں آیا، وہ اس ڈرانے دمکانے سے خوفزدہ نہیں ہوئے، متاثر نہیں ہوئے، افواہ کا ان پر ذرا برابر بھی اثر نہیں ہوا. ان میں صحیح اور تندرست تو کیا، کوئی انتہائی زخمی بھی واپس نہیں ہوا، وہ سارے کے سارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلے گئے. تو قرآن پاک ارشاد فرماتے فانقلبوا بنعمت اللہ وفضل لم یمسسهم سوء. وہ اللہ جل شانہ کی بڑی نعمت کو لوٹے. وہاں کیا ہوا؟ مشرکین کے لشکر کے اوپر اس کا اثر ہوا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ سے ایک کافر جا رہا تھا، وہ تھا کافر لیکن مسلمانوں کا خیر خواہ تھا، مسلمانوں کا خیر خواہ تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کے کفر کے ساتھ ہی اگر اس نے مسلمانوں کے ساتھ کوئی خیرخواہی کی ہے تو اس کی لاج رکھی ہے. آج کل اگر کافروں کی کسی کافر کی خیرخواہی کی لاج رکھی جائے، اس کے ساتھ مدارات کا معاملہ کیا جائے تو کہتے ہیں یہ بڑا کافر ہے، اس سے اس لیے کہ کافر مدارات الگ چیز ہے، دوستی الگ چیز ہے، معاملات الگ چیز ہے. کافر سے معاملات کر سکتے ہیں، کافر مہمان بن جائے مدارات کر سکتے ہیں. کافر مسلمانوں کے ساتھ کوئی اچھائی کرے تو اس کی مدارت، اس کا عوض اس کو دے سکتے ہیں، کافر کو دوست نہیں بنا سکتے. عجیب قسم کے لوگ دنیا میں آئے. تو معبد خزائی کو، بنو خزاع قبیلے کا ایک شخص کافر تھا لیکن وہ مسلمانوں کا خیر خواہ تھا، بدخواہ نہیں تھا، مسلمانوں کا حلیف تھا. اس کو رسول اللہ صلی اللہ، یہ دیکھے تفاسیر، ساری تفسیروں کے اندر لکھا ہے، سورہ آل عمران کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جا کر ان لوگوں کو بتاؤ ہماری طرف سے کچھ خبر دو. اس نے کہا کہ مدینہ منورہ میں جتنے لوگ تھے باقی ماندہ وہ سب کو لے کر آ رہے ہیں اور تمہارا خاتمہ کریں گے. مشرکین سے کہا مسلمان آ رہے ہیں تمہارے پیچھے. اب کافروں کے اوپر رو پڑا، وہ بھاگ گئے. مسلمانوں، کافروں کو، مشرکین کو ڈراؤ، دمکاؤ، کسی طریقے سے ان کو شکست. مسلمان کو ڈرانا اور کافروں کی طرف سے مسلمانوں کا ڈر جانا، ان کے ڈراوے سے، ان کے دمکاوے سے ڈر جانا، متاثر ہونا، یہ نہیں. مسلمانوں کی جاسوسی کرنا، اس کی رپورٹ ایک کافر ملک کو دینا، اور یہ ہے مسلمان، یہ مسلمانوں کا اندرونی اور بدترین دشمن ہیں، آستی کا سانپ ہیں. انگریز جب یہاں آیا بر صغیر کے اندر، اس زمانے کے اندر یہاں کے بہت سارے لوگوں نے جو بظاہر مسلمان تھے وہ رپورٹ لے جاتے تھے انگریز کے پاس مسلمانوں کے خلاف. یہ جائز نہیں ہے. مسلمانوں کو کوئی جاسوس وہ کافروں کے لشکر میں جائے اور مسلمانوں کے امیر کو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں آپ کو کوئی خبر لے کر آئے یہاں سے، وہ وہاں جا کر کوئی بات پھیلائے، یہ جائز ہے. حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خندق کے موقع پر اسی لیے اندر چھوڑتے تھے، جاؤ کوئی خبر لے کے آؤ. بہرحال جب وہ سنا ابو سفیان نے تو چلتا کر دیا انہوں نے وہاں سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے پیچھے گئے. حمراء الاسد ایک مقام ہے، اور زمانے میں مدینہ منورہ سے 8 کلومیٹر کے فاصلے پر، 8 میل کے فاصلے پر، وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گئے. پتہ چلا کہ مشرکین بھاگ گئے ہیں. تو ایک تو اللہ نے یہ نعمت دی کہ کافروں کے دلوں میں مسلمانوں کا خوف ڈال دیا، مسلمانوں کو ان سے محفوظ کر دیا. دوسری یہ کہ وہاں ایک منڈی لگتی تھی، وہاں مسلمانوں نے کچھ سامان خریدا، کچھ بیچا، تجارت کی تو نفع کمایا، اور اللہ جل شانہ کی بہت بڑی نعمت واپس لوٹے. میں عرض کر رہا تھا یہ تھے صحابہ کرام جو کسی افواہ سے متاثر نہیں ہوتے تھے. افواہوں سے متاثر ہونا آج کل موبائل کے اندر معمولی سی افواہ تھی. ممبر سے، محراب سے، مسجد کے اندر سے قرآن پاک سامنے رکھ کر اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے
جو اس میں ڈرنے کی باتیں آتی ہیں، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اس کو ذہن میں نہیں رکھا جاتا، ان باتوں کے اوپر عمل نہیں کرایا جاتا، بار بار ایک بات بتائی جاتی ہے، اس پر عمل نہیں ہوتا، لیکن اگر اس میں ایک کسی نے شوشے چھوڑا ہے تو اس پر عمل ہو رہا ہے۔ کرونا آیا تو اس پر عمل ہو رہا ہے کہ کرونا ہے، کہاں ہیں اس کے سین لگے ہوئے ہیں، بیماریاں تو آتی ہیں۔ بہت سارے لوگ خوف کی وجہ سے، ڈر کی وجہ سے ان کی جان نکلی، موت واقع ہوئی بہت سارے لوگوں کو خوف اور ڈر کی وجہ سے۔ ایک انسان خود ہی عارض قلب کے اندر مبتلا ہو اور کوئی ایسی افواہ آ جائے کہ اب تمہیں رہنا نہیں ہے، وہ چلا جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ توہم پرستی بہت خطرناک چیز ہے۔ ہم بچپن میں سنتے تھے، ایک آدمی راستے میں جنگل میں دو آدمی جا رہے تھے، تو ایک کے اوپر قدم کے اوپر جو ہے وہ سانپ چلا گیا، دوسرے نے کہا کہ مینڈک، سانپ نہیں تھا مینڈک تھا، تو وہ ٹھیک رہا۔ اور دوسرے کے پیر کے اوپر جو ہے وہ مینڈک، اس نے چھلانگ لگائی، کودا، تو اس کو کہا کہ سانپ تھا، تو وہ اس کے مارے ڈر گیا اس خوف سے۔ بہرحال خوف، توہم پرستی، اس سے انسان کی جان نکلتی ہے۔ وہ آپ کو یاد ہوگا کہ سیر کے وقت افواہ پھیلی کہ زلزلہ آ رہا ہے، زلزلہ آ رہا ہے، زلزلہ آ رہا ہے۔ لوگ گھروں سے نکلے، خواتین اور مرد سڑکوں کے اوپر ہم نے خود پشاور صدر کے اندر دیکھا، ایسے بھاگ رہے ہیں جس طریقے سے میراتھن ریس ہے، مرد عورتوں سے آگے، عورتیں مرد سے آگے، ڈر، بچے، بوڑھے، جوان، عورتیں، سب کو نکال کر بھاگ رہے ہیں۔ کہاں بھاگ رہے ہیں؟ اس سڑک سے اس سرے سے اس سرے تک، اس سرے سے اس سرے تک۔ مجھے زور زور سے لوگوں نے دروازہ کھٹکھٹایا جو میرے خیر خواہ تھے کہ باہر نکلو۔ میں نے کہا کیوں؟ کہتے زلزلہ ہے۔ میں نے کہا زلزلہ کہاں ہے؟ کہتے ابھی آ رہا ہے۔ زلزلے نے اطلاع دی تھی کہ میں آ رہا ہوں۔ اتنی خطرناک چیز ہے یہ ڈرانا اور تخویف اور کسی کو توہمات میں مبتلا کرنا۔ ناشنا قسم کے واقعات ہم نے اس میں سنے، کوئی وہ نہیں۔ زلزلے آتے ہیں، یہ نہیں ہے کہ نہیں آتے، میں مانتا ہوں اللہ تعالی کی طرف سے آتے ہیں۔ جب آ جائے تو اس کے لیے بر وقت پھر بعد میں انتظام کیا جاتا ہے جو انسان کی بس میں ہو، ورنہ یہ آسمانی آفتیں ہیں، زمینی آفتیں ہیں، بہت سارے لوگوں کی جان لے لیتی ہیں۔ اور ہم نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ شہید صرف وہ ایک نہیں ہے، بلکہ جس پر دیوار گرے وہ شہید ہے، جو اچانک موت مرے وہ شہید ہے، جو پانی کے اندر ڈوب جائے وہ شہید ہے، جو پیٹ کی بیماری کے اندر چلا جائے وہ شہید ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کسی شہر کے اندر ایسی وبا پھیل جائے کہ لوگ ہر گھر سے جنازے نکل رہے ہوں، لوگ مر رہے ہوں، تو عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ راوی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا اس گاؤں سے نہیں نکلا، اس کے اندر رہنا، اور باہر والوں کو چاہیے کہ وہ اس گاؤں کے اندر نہ گھسے، وہ باہر ہی رہیں۔ باہر آنے والے اگر اس شہر میں اس گاؤں کے اندر چلے جائے اور موت واقع ہو گئی تو لوگ گئے کہ اگر یہ نہ جاتا تھا تو یہ بچ جاتا تھا۔ یہ منافقین کی باتیں ہیں، قرآن پاک نے اس میں ذکر کی ہیں کہ اگر ہمارے بھائی بندے جنگ میں نہ جاتے تو یہ زندہ سلامت رہتے۔ یہ غلط ہے، یہ عقیدہ خراب ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا باہر کا آدمی یہاں نہ آئے، وہ آئے گا تو یہی کہیں گے کہ اگر یہ نہ جاتا تو بچ جاتا، جب گیا تو مار گئے۔ نہیں، بلکہ اللہ جل شانہ کی طرف سے اس کی قضا واقع تھی۔ اور اندر والا آدمی باہر نہ نکلے بھاگ کر، فرار اختیار نہ کرے، وہ گیا اور دوسری جگہوں کے اندر جہاں یہ گیا وہاں بھی لوگوں کو یہ بیماری لگی تو وہ کہیں گے کہ اس شخص کی وجہ سے لگی۔ اور آج کل ہمارے ہاں اسی کے اوپر عمل کیا جاتا ہے، اس کو کسی بن حصار میں محصور کر دیا جاتا ہے، نہ بیٹے کو اس کے قریب چھوڑتا ہے نہ بیٹی کو اس کے قریب چھوڑتا ہے، وہ یوں ہی ترستا مر جاتا ہے کہ میرے کچھ اعزا و اقربا میں ان کو دیکھ سکوں، نہیں دیکھ سکوں۔ تو میں عرض کر رہا تھا آج کل ایک افواہ یہ بھی سنی ہے، گرمی آ رہی، اور یہ ایسی گرمی نہیں ہے جو عام گرمی ہے، یہ لوگوں پر احسان نہیں، یہ لوگوں کو، مسلمانوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں جو اس قسم کی خبریں پھیلا رہے ہیں۔ گرمی آتی رہتی،
گرمی اگر آ رہی ہے تو آپ اب اس کے لیے کیا کریں گے؟ ہمارے ہاں تو بجلی بھی نہیں ہوتی، پنکھا بھی نہیں جلتا، اب یہ آدمی کرے گا کیا؟ کیا یہ اپنے ساتھ اپنی بیوی، اپنی بوڑھی ماں، اپنی لڑکیوں، بالغ لڑکیوں، بچیوں، اپنے لڑکوں، اپنے چھوٹے بچوں کو ساتھ لے جا کر دریا کے کنارے پڑا رہے گا؟ ایسا ہر کوئی کر سکتا ہے؟ پھر جو نہیں جا سکتا اس کو اکیلے گھر میں چھوڑ کر جو ہے یہ سارے بھاگیں گے کہ یہ مر جائے تو مر جائے؟ یہ تو کافروں کا کام ہے کہ جیسے ہی بڑھاپا آ جائے تو اولڈ ہوم کے اندر اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے اور خود اپنی مستیاں کرتے ہیں اور ماں باپ کی خبر بھی نہیں لیتے۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ساؤتھ افریقہ کے اندر کہ یہ اولڈ ہوم ہے، اس میں بوڑھی بوڑھیاں آتی ہیں، پھر لوگ پوچھتے بھی نہیں۔ تو یہ مسلمانوں کے اندر وہی رسم و رواج داخل کیا جاتا ہے، وہی رذائل، وہی برے اخلاق، گندے اخلاق جو کافروں کے ہوتے ہیں۔ مسلمانوں کے اندر تو یہ ہے کہ بوڑھی ماں، بوڑھا باپ، ایک بیٹا صحت مند، تندرست اور صاحب ثروت، اس کی صحت بھی اچھی ہے، وہ بوڑھا باپ، بوڑھی ماں، اس کو خراش آتے ہیں، وہ تھوک نہیں سکتا، یہ مسلمان بیٹھا کپڑا لے کر ان کے منہ کے اندر جو ہے اس کا تھوک صاف کر کے نکال لیتا ہے۔ اس میں جو مزہ ہے، جو پیار ہے، جو محبت ہے، وہ پیار ساتھ لے کے جاتا ہے، اس کا ایمان مضبوط ہوتا ہے، اس کا اللہ جل شانہ پر توکل اور اعتماد اور بڑھ جاتا ہے۔ یہ تو کافروں کا دین نہیں ہے، یہ تو کافروں کے اخلاق نہیں ہے، اسلامی معاشرہ ہے۔ تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ مسلمان افواہوں میں نہیں آتا۔ بعض اچھے خاصے لوگ مولویوں کے پاس بیٹھنے والے اور اچھی مجالس میں بیٹھنے والے، ان کے اندر پھر وہ جرثومہ پایا جاتا ہے کہ پھر وہ کام کر گزرتے ہیں، جیسے ہی وہ باہر وہاں سے جاتے ہیں وہ لوگوں کے اندر جو ہے وہ ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں۔ یہ بھی اسی طریقے سے بولتا ہے جس طریقے سے دوسرے لوگ بولتے ہیں۔ اگر اس قسم کے مسلمان نہ رہیں، دوسروں کی تسلی دینے والے، تو لوگ بغیر بیماری کے مریں گے اور ایسی موت ماں کے ہوگی کہ کوئی اس کو روک نہیں سکے، ایمان کی حفاظت نہیں ہوگی۔ تسلی دینے والے ختم ہو گئے، اچھی بات کرنے والے ختم ہو گئے، اچھا مشورہ دینے والے ختم ہو گئے، شادی اور بیاہ میں لڑکیوں اور بچیوں کو رخصت کرنے والے اور ان کو نصیحت کرنے والے ختم ہو گئے۔ ابھی صبح ایک جماعت آئی تھی، معزز تھے اپنے علاقے کی، ما ته وای چې زمونږ خور لور وسیوه هغه مونږ ودوله دومره ځمکه او دومره مهر او عین د نکاح په موقع باندې هلک پاسېدو، وینا زه دا نشم ورکولی، لړو نکاح پاتې شو۔ اوس څه چلو؟ ما ورته خپل ځان سکونډه، تم لوگوں نے ایسے شرائط کیوں لگائی جس کی وجہ سے یہ نکاح ٹوٹا؟ وہ نکاح دیکھیں جس باپ نے اپنی بیٹی کو رخصت کرتے وقت کہا کہ بیٹی اب ہمارا گھر تیرا گھر نہیں رہا، اب جس جگہ تو جا رہی ہے تیرے شوہر کا گھر تیرا گھر ہے، اللہ کو راضی رکھو، اللہ کی بندگی کرو اور شوہر کی اطاعت کرو کہ وہ شوہر ناراض نہ ہو جائے۔ سید بن مسیب سے ان کی لڑکی شہزادے کے لیے مانگی گئی، اس نے نہیں دی، اور فقیر طالب علم کو دی جس کے گھر کے اندر سارا اثاثہ 3 روپے تھا، 3 روپے اس میں مہر ہوا۔ بادشاہ اپنے بیٹے کے لیے وہ چاہتے ہیں رشتہ لیکن نہیں دے رہے ہیں، وہ دیں، اور خود انگلی سے پکڑ کر جو ہے وہ شوہر کے دہلیز تک اپنی بچی کو لے کر گئے اور پھر یہ کہا کہ بیٹی یہ تیرا گھر ہے، اپنے شوہر کو راضی اور خوش رکھو اور اللہ جل شانہ کی بندگی کرو، اللہ پاک ناراض نہ ہو، پھر اس کے بعد تیرے اوپر تیرے شوہر کا حق ہے۔ اب یہ ایسی ہوگی یہ شادی کہ موت تک یہ شوہر اپنے سسر کا اور اپنی بیوی کا احسان نہیں بھولے گا۔ وہ بوڑھی ہو جائے گی اور یہ ہر طرح کی خدمت کے لیے تیار ہو، اور جو پہلی ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے تیرے سر اتنا قرضہ لیا ہے، اب یہ کون ہوگا یہ مہر ختم کرنے والا؟ میں زمین تجھے کہاں سے دوں گا؟ میں ماہانہ خرچہ تمہیں کہاں سے دلاؤں گا؟ ناچاقیاں، لڑائی جھگڑے، تازہ شادی ہوئی ہے، اس کی چند دن خوشی دیکھی، پھر اس کے بعد جو ہے وہ ساری زندگی آگ میں جل رہی ہے۔ یہ کوئی شادی ہے؟ یہ اس لیے کہ ہم نے سارے کے سارے وہ اصول اپنائے، وہ اصول کہ جو اغیار کے تھے،
خود اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی بیٹی کو اس طریقے سے، انتہائی پیاری بیٹی، جب وہ آتی تھی تو رسول اللہ سید الرسل خاتم النبیین افضل البشر، کائنات میں مخلوق کے اندر سب سے افضل مخلوق میں آپ تھے، آپ اپنی اس بیٹی کے لیے کھڑے ہوتے تھے، اور اس گھر میں اس بیٹی کو آپ نے بیعت دی حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی، کہ جس کے پاس پہننے کے کپڑے نہیں ہوتے، اور جنگوں کے اندر سب سے پیش آگے ایمان کی حالت انتہائی مضبوط، دنیاوی حالت یہ ہے کہ سردی چپانے کے لیے، بدن چپانے کے لیے، سردی سے بچانے کے لیے کوئی چیز نہیں، پیٹ خالی ہے، کوئی چیز کھانے کی نہیں ہے، یہ ان کی حالت ہے۔ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ اپنے گھر سے بیچ دیا کرتے تھے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ مسلمان کو چاہیے کہ افواہوں میں نہ آئے، افواہوں میں نہ آئے، اور بہت ساری افواہیں آج کل موبائل کے ذریعے سے پھیلائی جا رہی ہیں، اس چیز سے جتنا اجتناب کیا جائے۔ اگر اس کو آپ استعمال کو نہیں چھوڑ سکتے تو کم از کم یہ تو نہ کریں کہ یہ بھی ایک جراثیم ہے جو اندر گھسا ہوا ہے، کہ 1 لاکھ موبائل تھا، پیسے ہیں تو ابھی 2 لاکھ کا موبائل خریدا، 2 لاکھ کا موبائل نہیں، ابھی موبائل نیا نکلا 3 لاکھ کا وہ خریدا، 3 لاکھ سے 5 لاکھ، 5 سے 8 لاکھ، یہ بھی ایک جرثومہ ہے، یہ اندر چھوڑتا نہیں ہے آرام سے، بس پیسے ہیں اس کے اوپر لیتا ہے، پھر وہ جیب کے اندر اس طریقے سے رکھا ہوا ہے۔ پہلے زمانے کے اندر وہ بڑے موبائل ہوتے تھے، اس کے اوپر لوگ ہنستے تھے، آج کل پھر بڑے موبائل نکل آئے، لیکن جن کی پیسے زیادہ ہیں وہ خرید رہا ہے، اسی لیے لوگوں میں نام رہے، اور پھر اس کے اندر جو بھی بات آتی ہے اس پر باور کرایا جاتا ہے۔ بعض لوگ گھر کے اندر ٹی وی اس لیے رکھتے ہیں تاکہ میں خود بھی خبریں سنوں، دوسروں کے بھی سناؤں۔ آج کل تو ہر دیوار سے، ہر پلر اور ہر ستون کے قریب جاؤ وہ آپ کو خبریں دے گا، پوری دنیا، کوئی بھی بے خبر نہیں رہ سکتی۔ تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مسلمان اس کو اپنے رب پر اعتماد ہوتا ہے، بھروسہ ہوتا ہے، توکل ہوتا ہے، دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے مسلمان ڈرے نہیں بس۔ اور یہ تب جب یہ مسلمان ہو، مومن ہو، مومن اور مسلمان وہ ہوتا ہے جس کا اپنے رب پر توکل اور اعتماد ہوتا ہے، وہ اپنے رب سے ڈرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو کہتا ہے کہ اگر یہ کام کیا تو تم خطرے میں ہو، تو یہ ڈرتا ہے، اس کے قریب نہیں جاتا، اور یہ کام کیا تو تم خطرے سے بچ جاؤ گے، تو اس کو کرتا ہے، یہ تیرے لیے مفید اور نفع بخش ہے، اور یہ تیرے لیے مضر اور نقصان دہ ہے، اس کے اوپر عمل کرتا ہے۔ دوسری طرف اس کو نصارہ، یہودی، عیسائی، ہندو وہ کہتے ہیں یہ کام کرو تو میں تیرے ساتھ ایسا کروں گا، اس سے ڈرتا نہیں۔ یہ کام کرو تو میں تجھے فائدہ دوں گا، اس کا گرویدہ نہیں بنتا۔ دجال کے بارے میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی ارشاد فرمایا، وہ کہے گا کہ مجھے مانو میں تمہیں یہ دوں گا، سبز باغ دکھائے گا۔ مومن لالچی نہیں ہوتا، مومن کی عبادت اور بندگی وہ اس لیے نہیں ہوتی کہ اس کو دنیا مل جائے، یہ صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنی آخرت کی زندگی کو چاہتا ہے، دنیا کی جیسی بھی گزرے، اور یہ دنیا کی برکات سے کبھی بھی محروم نہیں رہے گا۔ تو وہ دجال یہی کہے گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خبردار اس سے بچے رہو، اس سے دور رہو، اس کی باتوں میں نہ آؤ، یہ جو تمہیں سبز باغ اور پانی دکھاتا ہے یہ حقیقت میں آگ ہے، اور جو تمہیں آگ دکھاتا ہے وہ حقیقت کے اندر باغ اور جنت ہے، اس کی آگ کے اندر کودو۔ اس طریقے سے ہوا بھی سورہ بروج کے اندر اللہ تعالی نے اصحاب الاخدود کا واقعہ ذکر کیا ہے، اور جو اس آگ کے اندر کودے تو وہ جنت، اور جو نہیں کودے واپس ہوئے، سارے کے سارے مسلمان اس میں کود گئے۔ تو اللہ تعالی ہمیں ایمان کی مضبوطی عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہمارا توکل اور اعتماد بڑھ جائے۔ یہ اس کا طریقہ بس یہی ہے کہ اپنے رب سے تعلق مضبوط رکھے، دعاؤں کے ساتھ، مناجات کے ساتھ، نمازوں کے ساتھ، ذکر کے ساتھ، قرآن کریم کی تلاوت کے ساتھ، معاملات کی صفائی کے ساتھ، جھوٹ اور غیبت سے پرہیز کے ساتھ، مسلمانوں کو دھوکہ دہی سے بچنے کے ساتھ اپنے رب کے ساتھ تعلق جوڑے رکھیں۔ آپ دیکھیں ہر قدم پہ اللہ تعالیٰ کی نصرت فرمائے گا۔